السلام علیکم۔ آج پیر ہے اگست کی 10 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایران کی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد نے کہا ہے کہ امریکہ کو عملی طور پر اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کا کوئی فوجی حل موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ واشنگٹن ایران کے ساتھ محدود سطح پر مذاکرات کر رہا ہے اور فی الحال تہران پر مزید فوجی دباؤ ڈالنے کے بجائے اقتصادی دباؤ کے اثرات کا جائزہ لے رہا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ملک کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، اس لیے امریکہ ایران کی معیشت پر پڑنے والے اثرات کا انتظار کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری معاملے کو شطرنج کے کھیل سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن تہران کو کسی معاہدے کی طرف لانے کے لیے نئے فوجی حملوں کے بجائے اقتصادی دباؤ پر انحصار کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ فی الحال نیم مذاکرات کر رہا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے غزہ کے لیے امریکی ثالثی میں پیش کیے گئے امن منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کے مکمل طور پر غیر مسلح ہونے تک اسرائیلی افواج غزہ سے انخلا نہیں کریں گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ ایران کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ میڈیا بریفنگ میں اسماعیل بقائی نے مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیتے ہوئے خلیجی ممالک پر زور دیا کہ وہ ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین امریکہ کو استعمال نہ کرنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی تیسرے فریق کی مداخلت نہ ہو تو آبنائے ہرمز کھولی جا سکتی ہے۔ ان کے مطابق عمان کے ساتھ ہونے والا معاہدہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کی ضمانت نہیں دیتا اور اس معاہدے میں امریکہ شامل نہیں ہے۔ ایرانی ترجمان نے واضح کیا کہ امریکہ کے ساتھ فی الحال براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے، تاہم ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ان کے مطابق عبوری معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رہنے تک امریکہ سے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ دریں اثنا یمن کے ایران سے منسلک حوثی گروپ نے بحیرہ احمر کی بندرگاہ المخا پر حملہ کیا ہے۔ فوجی ترجمان کے مطابق یہ بندرگاہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ یمنی حکومت کے کنٹرول میں ہے، جبکہ حملے میں کم از کم 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق مشرق وسطیٰ میں سمندری خطرے کی سطح تاحال شدید ہے، جبکہ آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں کو حملوں اور دیگر خطرات کا سامنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آبنائے ہرمز سے تجارتی بحری آمد و رفت میں نمایاں کمی آئی ہے اور اس وقت صرف چند بحری جہاز اس راستے سے گزر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے حملوں اور ڈرانے دھمکانے کی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کا خطرہ بھی بدستور موجود ہے۔ دوسری جانب یمن میں حوثیوں کی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کے حملوں میں یمنی فوجیوں سمیت کم از کم 7 افراد جاں بحق اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ یمنی فوج کے مطابق حوثیوں نے موجہ شہر میں فوجی اور شہری مقامات کو نشانہ بنایا، تاہم دفاعی نظام نے حوثیوں کے 11 ڈرونز مار گرائے۔ ادھر امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کے تحت اب تک 55 تجارتی بحری جہازوں کا رخ تبدیل کیا جا چکا ہے۔ یہ تعداد ایک روز قبل بتائی گئی 53 بحری جہازوں کے مقابلے میں 2 زیادہ ہے۔ سینڈکام کے مطابق اس وقت 20 سے زائد امریکی جنگی بحری جہاز مشرق وسطیٰ میں تعینات ہیں، جو مختلف فوجی مشنز میں حصہ لے رہے ہیں، جن میں ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی پر عمل درآمد بھی شامل ہے۔ غزہ میں الجزیرہ کے صحافی انس الشریف کے قتل کی پہلی برسی کے موقع پر فلسطینیوں اور آزادی صحافت کے حامیوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ انس الشریف غزہ میں اسرائیلی جنگ اور اس کے نتیجے میں شہریوں کو پہنچنے والے نقصانات کی
مسلسل رپورٹنگ کے باعث عرب دنیا میں نمایاں شناخت حاصل کر چکے تھے۔ 1996 میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہونے والے انس شریف نے مقامی کیمرامین کے طور پر صحافتی سفر شروع کیا اور بعد ازاں الجزیرہ کے نمایاں نامہ نگاروں میں شمار ہونے لگے۔ وہ غزہ میں جاری جنگ کی براہ راست اور مسلسل کوریج کے لیے معروف تھے۔ وہ غزہ سٹی کے الشفا ہسپتال کے قریب ایک واضح طور پر نشان زدہ پریس ٹینٹ میں اسرائیلی فضائی حملے میں جاں بحق ہوئے۔ حملے میں الجزیرہ کے دیگر کارکنان محمد قریقہ، کیمرامین ابراہیم ظاہر اور پروڈیوسر محمد نوفل بھی مارے گئے۔ واقعے کی اقوام متحدہ کے ماہرین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے مذمت کی گئی ہے۔ انس اشریف کی شہادت کو غزہ میں صحافیوں کو نشانہ بنائے جانے کے وسیع تر سلسلے کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کی شہادت سے قبل ریکارڈ کی گئی وصیت بھی سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کی جاتی رہی ہے، جس میں انہوں نے لوگوں سے غزہ کو نہ بھولنے اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی اپیل کی تھی۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں مزید ہلاکتوں اور زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق ملبے سے ایک لاش برآمد ہونے کے بعد اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ قطر نیوز ایجنسی نے طبی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ہفتے کے روز وسطی غزہ میں دیر البلح کے مشرقی علاقے میں ایک فلسطینی اسرائیلی فائرنگ سے جاں بحق ہوا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق ہسپتالوں کو اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہونے والے مزید 2 فلسطینیوں کی لاشیں موصول ہوئی ہیں، جن میں ایک لاش ملبے سے نکالی گئی۔ رپورٹس کے مطابق جنوبی غزہ کے خان یونس اور رفح میں بھی اسرائیلی حملوں اور فائرنگ کے نتیجے میں بچوں سمیت کم از کم 5 افراد زخمی ہوئے۔ خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر اسرائیلی ٹینکوں کی فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہوئے، جن میں ایک خاتون کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ رفح کے ساحلی علاقے المواسی میں اسرائیلی فائرنگ سے ایک لڑکی شدید زخمی ہوئی۔ اسرائیلی توپخانے نے خان یونس کے مشرقی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ غزہ سٹی کے تفاح محلے میں اسرائیلی فائرنگ سے متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بڑی تعداد میں لاشیں اب بھی ملبے تلے دبی ہوئی ہیں اور ایمبولینسوں اور شہری دفاع کے اہلکاروں کے لیے ان تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 15 نکاتی منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ اسرائیلی افواج اس وقت تک غزہ سے انخلا نہیں کریں گی جب تک حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح نہیں کیا جاتا۔ اور اب پاکستان سے کچھ خبریں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے میں پولنگ جاری ہے، تاہم سیکیورٹی صورتحال کے باعث 11 میں سے صرف 4 حلقوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ پونچھ ڈویژن کے اضلاع باغ اور حویلی میں 800 سے زائد پولنگ اسٹیشنز پر صبح 8 بجے ووٹنگ شروع ہوئی، جو شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ ان حلقوں میں تقریباً 4,60,000 ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث پونچھ کے 5 اور ضلع سدنوتی کے 2 حلقوں میں انتخابات گزشتہ ہفتے ملتوی کر دیے گئے تھے۔ حکام کے مطابق ان حلقوں میں پولنگ کی نئی تاریخ کا اعلان آئندہ دنوں میں کیا جائے گا۔ انتخابات کی یہ سرگرمیاں جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کئی ہفتوں سے جاری احتجاج کے پس منظر میں ہو رہی ہیں۔ احتجاجی تنظیم کا مطالبہ ہے کہ قانون ساز اسمبلی کی وہ 12 نشستیں ختم کی جائیں جو پاکستان کے دیگر علاقوں میں مقیم کشمیریوں کے لیے مختص ہیں۔ رہائشیوں اور حقوق کی تنظیموں کے مطابق احتجاج کے دوران ہونے والے تشدد میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ان کی تعداد مقامی حکام کے مطابق کہیں زیادہ بتائی جاتی ہے۔ تاہم حکومت نے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد جاری نہیں کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 7 پولیس اور نیم فوجی اہلکار بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ احتجاجی تحریک نے انتخابات کے بائیکاٹ کی اپیل کی تھی۔
दूसरी जानिब हुक्काम ने बैन अल-अक़वामी मीडिया को खत्ते से रिपोर्टिंग करने से रोक दिया है। गैर मुल्की सहाफ़ियों को इस माह आज़ाद कश्मीर छोड़ने और दोबारा दाखिले से कबल हुकूमती इजाज़त लेने की हिदायत की गई थी। स्वात के इलाके जारोग व आबशार में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक 12 से ज़ायद दहशतगर्दों ने रात गए चादगेल पुलिस स्टेशन पर हमला किया, ताहम पुलिस एहलकारों के बरवक्त जवाबी कार्रवाई के बाइस हमलावर फरार होने पर मजबूर हो गए। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। DPO मुश्ताक अहमद ने चादगेल पोस्ट पर तैनात एहलकारों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि दहशतगर्दों की कार्रवाइयां पुलिस के हौसले पस्त नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि हज के इंतज़ामात को मुकम्मल तौर पर डिजिटल कर दिया गया है और आज़मीन अब घर बैठे हज के लिए दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि डिजिटल निज़ाम का मकसद आज़मीन को इंतज़ार और तवील कतारों से नजात दिलाना है। उनके मुताबिक तकरीबन 4 लाख रजिस्टर्ड आज़मीन घर बैठे दरख्वास्तें दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि हज अखराजात की अदायगी के लिए 3 तरीके दस्तयाब होंगे। आज़मीन क्रेडिट कार्ड या PSID के ज़रिए अदायगी कर सकेंगे, जबकि चालान फार्म प्रिंट करके नकद रकम जमा कराने की सहूलत भी मौजूद होगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि निजी हज स्कीम के आज़मीन पाक हज ऐप के ज़रिए प्राइवेट ऑपरेटर का इंतखाब कर सकेंगे। आज़मीन को हिदायत की गई है कि वो रकम बराह रास्त प्राइवेट ऑपरेटर को जमा न कराएं। खेल। पाकिस्तान हॉकी टीम 8 साल के तवील इंतजार के बाद वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गई है। कप्तान अबू बकर की क़यादत में कौमी टीम एम्स्टरडैम पहुंची, जहां पाकिस्तानी सफारतखाने के हुक्काम ने खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का इस्तकबाल किया। रवानगी से कबल लाहौर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए कप्तान अबू बकर ने कहा कि टीम वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म है और उन्हें कप्तानी का कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा। उनके मुताबिक तमाम खिलाड़ी मुत्तहिद हैं और एक मकसद के लिए मैदान में उतरेंगे। ये थी वो खबरें जो YouTube चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों, इन कोशिशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।